بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کے ظلم و ستم کا مختصر تاریخی جائزہ پیش کریں گے کہ جب 1969 میں یہودیوں نے مسجد اقصیٰ میں آگ لگائی، اس آگ کی لپیٹ میں مسجد اقصیٰ کی کون کون سی عمارتیں آئیں اور کیا کیا نقصانات ہوئے، اس اتنی بڑی آگ کو کیسے قابو میں پایا گیا، آگ لگانے والا کون تھا، کیا وہ پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا، کیا معاملات پیش آئے، یہ ساری کی ساری صورتحال اور معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، یہ ایک بہت معلوماتی ویڈیو ہے۔ معزز ناظرین، بیت المقدس پر سن 1967 میں اسرائیل کا قبضہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کے ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 2 سال بھی نہیں گزرتے کہ 1969 میں یہود کا یہ صدیوں کا کینہ باہر آ جانے پر مجبور ہو جاتا ہے اور ایک آگ کی صورت میں انبیاء کرام کی اس قدیمی عبادت گاہ کو بری طرح اپنی زد میں لے لیتا ہے۔ ایک یہودی مسجد اقصیٰ میں سیر کرنے کے بہانے مسجد میں داخل ہوتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے۔ مسجد کے ایک بڑے حصے کی چھت جل کر راکھ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ منبر صلاح الدین بھی بری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کا بغض و کینہ در حقیقت قدس پر قابض ہونے سے پہلے ہی پوری ہڑ دھرمی کے ساتھ سامنے آ چکا تھا۔ سرزمین قدس کو اپنے ناپاک قبضے میں کرنے سے 20 دن پہلے، یعنی کہ جولائی 1948 میں بھی یہودیوں کے مسلح گروہوں نے مسجد اقصیٰ کے احاطے پر 55 بم گرائے تھے۔ اکثر لوگ جانتے ہیں کہ یہودی اپنی خاص تاریخی یادداشتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو نظر آتش کرنے کے لیے اگست کے مہینے کا انتخاب بھلا کیوں کیا؟ یہودی تاریخ میں 21 اگست ہیکل سلیمانی کے تباہ ہونے کا دن بتایا جاتا ہے، چنانچہ اسی مناسبت سے انہوں نے عین اسی دن کو مسجد اقصیٰ کو نظر آتش کرنے کے لیے مناسب ترین سمجھا۔ چنانچہ 21 جولائی سن 1969 کو صبح سویرے کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے نمازی یہاں فجر کی نماز ادا کر کے گئے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں ہر طرف آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے جاتے ہیں۔ مسجد کے 3 حصے خاص طور پر آگ کا نشانہ بنے تھے۔ مسجد عمر، جو کہ احاطہ اقصیٰ کے جنوبی سمت میں واقع ہے، مسجد کا یہ حصہ خفیہ لفظوں میں اس گزشتہ مسجد کی یاد دلاتا ہے جو بیت المقدس کے اسلامی حکومتوں میں آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تعمیر ہوا تھا۔ یوں مسجد اقصیٰ کا یہ گوشہ اس وقت کی بھی یاد دلاتا ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے یہاں آ کر یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم سے بیت المقدس کی چابیاں بذات خود وصول فرمائی تھیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑے زلزلے کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کی یہ عمارت شدید متاثر ہوئی، تو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس کو ازسر نو تعمیر کیا اور نہایت عالی شان عمارت بنائی۔ مسجد کا یہ قدیمی حصہ یہودیوں کے دل میں کانٹے کی طرح نہ چبھے تو کیا ہو۔ مسجد اقصیٰ کا یہ حصہ جو مسجد عمر کے نام سے موسوم ہے، اس کی چھت میں مٹی اور لکڑی کثرت سے استعمال ہوئی ہے، تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ آگ یہاں پر اپنا پورا اثر دکھاتی۔ منبر صلاح الدین، یہ منبر اور محراب اسلام کے عظیم بیٹے صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے مسلمانوں کے اس تاریخی شہر کو 1187 میں صلیبیوں کے ناجائز قبضے سے آزاد کرایا تھا۔ دراصل یہ منبر نور الدین زنگی کا تیار کردہ تھا، جو کہ اس نے شام کے شہر حلب میں بنوا کر محض اس انتظار میں رکھا تھا کہ مسجد آزاد ہوتے ہی اس کا یہ منبر اقصیٰ میں رکھا جائے گا، مگر اس کی زندگی نے وفا نہ کی۔ فتح بیت المقدس کے بعد نور الدین کی یہ خواہش اس کے جانشین صلاح الدین نے پوری کی۔ اس لکڑی کے منبر کی ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس میں لکڑی کی ساری جڑائی کسی بھی کیل یا پیچ یا سریش وغیرہ سے نہیں کی گئی تھی، بلکہ لکڑی کی ہی کچھ ایسی کٹائی کی گئی تھی کہ اس کے مختلف حصے آپس میں مل کر فٹ ہو جائیں۔
اس وقت کے مسلم معماروں نے دراصل اس کے اندر ایک خفیہ یہ پیغام دیا تھا کہ مسلم افواج کا بیت المقدس کو حاصل کرنا ایسے ہی ایک حقیقت ہے جیسے کہ اس منبر کو اپنے علاوہ کسی بھی جوڑ کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح مسلم افواج کو بھی اللہ کی مدد کے علاوہ کسی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کہ امت اسلام کا اقصیٰ کے ساتھ ازل کا رشتہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے، اور یہودی آنکھ بھلا اس منبر کو ابھی تک یہاں پر رکھا ہوا کیسے برداشت کر سکتی تھی، اور اسی لیے انہوں نے یہ ناپاک منصوبہ بنایا۔ جنوب میں مغربی سمت کا بالائی حصہ، مسجد اقصیٰ کا یہ وہ بالائی حصہ ہے جو مسجد کے فرش سے تقریباً 10 میٹر بلندی پر ہے، اور مسجد کے اندر سے اس تک سیڑھی کے بغیر پہنچا نہیں جا سکتا۔ مائیکل ڈینس جو کہ یہاں آگ لگانے آیا تھا، سیاہ کے روپ میں اندر داخل ہوا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ سیڑھی لے کر تو نہیں آیا تھا۔ مسجد کے اس حصے میں آگ بھی اندرونی جانب کی نسبت بیرونی جانب زیادہ تھی، تو اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ آگ لگانے کے اس گھناؤنے واقعے میں بیرونی جانب سے بھی کوئی پورا ایک گروہ شریک تھا۔ مائیکل ڈینس جو کہ مسجد کے اندر تھا، مغربی سمت سے بیرونی طرف اور اتنی اونچائی پر جا کر اکیلا آگ نہیں لگا سکتا تھا۔ پھر جبکہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ شہر بیت المقدس پر قابض ہو جانے کے بعد اسرائیلیوں نے مسجد کی مغربی سمت سے متصل علاقے کو اپنی نگرانی میں لے رکھا تھا، بلکہ اس جانب واقع پورا ایک محلہ جو کہ حاربۃ المغاربہ کے نام سے معروف تھا، اسے گرا کر مسجد کے احاطے کا مغربی پھاٹک جو کہ بوابۃ المغاربہ کہلاتا ہے، یہاں تک پورا علاقہ اسرائیلیوں نے اپنے قبضے میں کر رکھا تھا، ان کی نگرانی میں تھا۔ محراب زکریا، محراب زکریا جو کہ مسجد عمر سے متصل واقع ہے۔ مقام اربعین، مسجد اقصیٰ کا یہ حصہ محراب زکریا کے ساتھ آگے جا کر لگتا ہے، یہ بھی آگ کی شدید لپیٹ میں آ گیا تھا۔ 3 12 دریاں، مسجد میں کل 7 12 دریاں ہیں جو کہ جنوب تا شمال ستونوں اور مسجد کے محرابی پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ان نہایت خوبصورت 12 دریوں میں سے 3 اس آتش زدگی کا شکار ہوئی۔ مسجد کے 2 مرکزی ستون، مسجد کے 2 مرکزی ستون یہ بھی زمین بوس ہوئے جو کہ مسجد کے گنبد کے نیچے ایک نہایت خوبصورت محراب کا وزن اٹھا کر کھڑے تھے۔ مسجد کا اندرونی گنبد، مسجد کا اندرونی گنبد یہ ایک مصنوعی گنبد تھا، اس پر رنگدار چونے سے کڑھائی کا نہایت خوبصورت کام ہوا تھا اور طلائی نقش بھی تھے۔ نفیس کتابت کے شاہکار بیل اور بوٹوں کے کچھ نادر نمونے بھی تھے۔ مرمری محراب، یہ ایک پوری محراب تھی جو کہ آتش زدگی کا شکار ہوئی، اس پر رنگین مرمر کا کام ہوا تھا۔ مسجد اقصیٰ میں جنوبی سمت کی دیوار، مسجد کی جنوبی سمت کی پوری دیوار آگ سے نہایت بری طرح متاثر ہوئی۔ اس دیوار پر مرمر کی جڑی ہوئی رنگین تہک پوری کی پوری تباہ ہو گئی۔ مسجد کے 48 روزن، یہ حد درجہ خوبصورت مصنوعی روزن تھے جن پر چونے اور نہایت بیش قیمت رنگین کانچ کا کام ہوا تھا۔ چونے پر ترچھے انداز کی لکیریں اس انداز میں بنائی گئی تھیں کہ مسجد کے اندر آنے والی سورج کی شعاعیں نمازیوں پر نہ پڑیں۔ اس آگ کی لپیٹ میں مسجد کے پورے قالین بھی شامل تھے، یہ نہایت بیش قیمتی فارسی قالین تھے جو سب کے سب جل کر برباد ہو گئے تھے۔ اور اس طرح سورہ اسراء کی ابتدائی آیت پر مشتمل خطاطی کا ایک نادر نمونہ، سورہ اسراء کی ابتدائی آیت پر مشتمل خطاطی کا یہ ایک نادر نمونہ تھا جو کہ طلائی پچی کاری سے کام لے کر نقش کیا گیا تھا۔ قرآنی خطاطی کا یہ نمونہ محراب مسجد کے عین اوپر تھا اور محراب کے مشرقی سمت میں 30 میٹر تک پہنچتا تھا۔ مسجد کے قدیم شہتیر، یہ مسجد کے نہایت ہی قدیم شہتیر تھے اور دیکھنے والے کو مسجد کی تاریخ کے جرقوں میں بہت پیچھے لے جاتے تھے۔ اس لحاظ سے مسجد کا بذات خود یہ ایک بہت بڑا اثاثہ تھا۔ ان چوبی یعنی مصنوعی شہتیروں پر خوبصورت نقش و نگار تھے۔ مزید یہ کہ پرانی طرز پر ان شہتیروں کے ساتھ قندیلیں
اور فانوس لٹکائے جاتے تھے جو کہ ستونوں کے سروں پر لگی تاج نما کڑاہیوں کے درمیان جھولا کرتے تھے تو نہایت دلکش لگتے تھے۔ دراصل یہودیوں کا یہ منصوبہ تھا کہ مسجد کے اندر 3 مختلف اطراف میں آگ لگائی جائے گی تو یہ آگ پھیلتی پھیلتی خود بخود اندر کی طرف بھی چلی جائے گی، اور یوں مسجد کا جنوبی حصہ کلیتاً برباد کر دینے کے بعد شمالی جانب بڑھے گی تو پوری مسجد کا ہی کام تمام ہو جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ناکام منصوبے کو ناکام و نامراد کر دیا۔ جنوب مغربی جانب کے بالائی حصے میں لگائی گئی آگ کچھ کیے بغیر ہی خود بخود بجھ گئی اور جنوب کی جانب تک نہ پہنچی۔ یوں اللہ پاک کی مدد سے جنوب مشرقی حصہ جلنے سے بچا رہا۔ یہ آگ شمال کی طرف ضرور بڑھی اور کوئی 1500 میٹر مربع کے قریب مسجد کا حصہ نظر آتش بھی ہوا، یعنی کہ مسجد کا کوئی 1/3 حصہ آگ کی لپیٹ میں آیا تھا۔ اور یاد رہے کہ مسجد کا کل رقبہ 4400 میٹر مربع بنتا ہے۔ جس دن مسجد اقصی میں آگ لگنے کا یہ واقعہ ہوا، خلاف معمول اس دن اسرائیلیوں نے بیت المقدس میں بلدیہ کے زیر انتظام مسجد اقصی کو فراہم کیے جانے والے پانی کی سپلائی بھی بند کر دی تھی۔ وجہ ظاہر ہے کہ یہ ایک طے شدہ منصوبہ تھا، یعنی آگ جلے اور بجھانے کو پانی بھی نہ ملے اور مسجد پر جان دینے والے بے چارگی سے مسجد کو جلتا دیکھتے رہے۔ فائر بریگیڈ کی اسرائیلی گاڑیاں اس وقت پہنچیں جب اہلیان شہر جیسے کیسے ہمت کر کے آگ بجھانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اسرائیلی بلدیہ کی کارگزاری اس کام تک محدود رہی کہ دنیا بھر کی نیوز ایجنسیوں اور ٹی وی رپورٹروں کو دل کھول کر جلی ہوئی مسجد کی تصویریں اتارنے کی پوری سہولت فراہم کرے اور نمازیوں کا غم و غصہ ان کے سامنے نہ آ سکے۔ آگ بجھانے کے اس عمل میں کچھ کام آئے تو وہ عرب فائر بریگیڈ جو نہایت مختصر وقت میں اور ایک ناقابل یقین مستعدی کے ساتھ پاس کے شہروں سے یہاں پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جن لوگوں نے مسجد اقصی میں یہود کی جانب سے لگائی جانے والی یہ آگ بجھائے جانے کے چشمدید واقعات بیان کیے ہیں، انہیں سن کر انسان حیران و پریشان رہ جاتا ہے اور ان واقعات کو تاریخ کی کتابوں میں ذکر کیے جانے کے قابل جانتا ہے۔ بیت المقدس کے اندر پورے شہر کے ہاتھوں میں اس دن بالٹیاں اور کنستر تھے۔ مقدس کے نوجوان دیوانہ وار کندھے سے کندھا ملا کر دیوار بنے پانی کی بالٹیاں احاطے مسجد کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا رہے تھے۔ ایسی بے شمار انسانی دیواریں اس دن یکایک اللہ کے اس قدیم گھر میں کھڑی ہو گئی تھیں، جس دن اس گھر کی اینٹ گارے کی دیواریں شعلوں کی نظر ہو رہی تھیں۔ نمازی اس دن ثابت کر رہے تھے کہ صفیں صرف نماز پڑھنے ہی کے لیے نہیں بلکہ مسجد بچانے کے لیے بھی بنائی جاتی ہیں۔ مسلمان مرد تو مرد، عورتیں بھی اللہ کے اس گھر اقصی کو بچانے میں آگے آگے تھیں۔ ڈول، ٹین، گھر کا جو برتن رسی سے باندھنے میں آ سکتا تھا کنووں میں پھینک دیا گیا، اور جو نہ باندھا جا سکتا تھا وہ سروں پر ہاتھوں کے اندر پوری مسجد میں پانی لیے گشت کر رہا تھا۔ آگ بجھانے کے لیے پانی اب صرف ان کنووں سے ہی لیا جا سکتا تھا جو ایسا لگتا تھا کہ اسلاف نے کبھی اسی وقت کے لیے کھود رکھے تھے۔ چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کسی نے بھی ہمت دکھانے میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی نہ چھوڑی۔ اس وقت کوئی مشینری بھی میسر نہ تھی۔ اتنی بڑی مسجد کو آگ کے شعلوں سے بچانے کے لیے سب کام خالی ہاتھوں سے صرف اور صرف اللہ پر توکل کی بدولت ہو رہا تھا۔ نوجوانوں کی کئی ایک دیوانہ وار ٹولیاں مسجد کے اندر سے جلتی صفیں اور شعلوں میں لپٹے قالین اٹھا کر باہر پھینک رہی تھیں۔ ایک قرآنی مصحف بچایا جا رہا تھا۔ کئی نوجوان ایسے تھے کہ جو صلاح الدین ایوبی کے نام سے موسوم منبر اور محراب کا ہر ممکنہ حصہ بچانے کی آخری حد تک کوشش کر رہے تھے۔ اس منبر اور محراب کے وہ حصے جن کو شعلوں کے منہ سے نکال لینے میں کامیابی ہوئی، احاطہ اقصی کے ایک گوشے میں قائم کیے گئے میوزیم کے اندر آج بھی محفوظ ہیں۔ جرم کا مرتکب مائیکل ڈینس روہن نامی ایک یہودی تھا جس کو مقدمہ کا سامنا کرنے میں زیادہ دشواری نہ ہوئی۔ اسرائیلی حکام نے اس کو پاگل قرار دے دیا اور کچھ دیر بعد یہ شخص آسٹریلیا منتقل کر دیا گیا۔ نہ جیل نہ سزا۔ باقی وہ پورا گروہ کہ جس نے اس بدبخت کے ساتھ مل کر یہ واردات سر انجام دی تھی، یہ پورا گروہ بھی نامعلوم کر دیا گیا۔
اور اسرائیلی عالمی معیار کی عدالتوں کی نگاہ میں خواہ کا ایک مفروضہ۔ یہ ایک واضح امر ہے کہ جب سے اسرائیل نے بیت المقدس پر اپنا پلید قبضہ قائم کیا، اسی وقت سے مسجد کو نقصان پہنچانے کے اس پروگرام کی تیاری ہو رہی تھی۔ سن 1968 کا پورا اور پھر 1969 کا بڑا حصہ اسی تیاری میں گزرا۔ ایک پورا گروہ اس واردات میں شریک رہا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ واقعہ کچھ اتنے بے ساختہ انداز میں رونما ہو کہ دنیا کے ایک محدود طبقے کے سوا ہر کسی کو یہ ایک طبی واقعہ معلوم ہو، مگر اللہ نے ان کے اس ناپاک منصوبے کو ناکام رہنے دیا۔ مسجد بچ گئی اور امت جاگ گئی۔ معزز ناظرین، آج بھی مسجد اقصیٰ کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلوانے کے لیے اسی ایمان اور جذبے کی ضرورت ہے، اسی جوش و جنون کی ضرورت ہے جو اس وقت 1969 میں مسلمانوں کے اندر دیکھا گیا تھا۔ اگر آج بھی مسلمان غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں اور مسجد اقصیٰ اور وہاں کے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کا پختہ عزم کر لیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں بیت المقدس کو فتح کرنے سے نہیں روک سکتی، انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ میں ضرور درج کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ تاریخ اسلام کے حوالے سے صحیح واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں۔ پھر ملیں گے ایک اور معلوماتی بامقصد کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔